امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو میرے بعد تمہارے سامنے وہ زمانہ آنے والا ہے جس میں سب سے زیادہ گمشدہ چیز سچائی ہوگی اور باطل سے زیادہ ظاہر کوئی چیز نہ ہوگی۔ سب سے زیادہ رائج وہ جھوٹ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے منسوب کیا جائے گا۔ اس زمانے میں اگر اللہ کی کتاب پڑھنے کا حق ادا کیا جائے تو سب سے زیادہ بے قیمت چیز اللہ کی کتاب ہی ہوگی، اور اگر اللہ کی کتاب کے معنی بدل دیے جائیں تو سب سے زیادہ دولت و سرمایہ بنانے والی چیز بھی اللہ کی کتاب ہوگی۔ شہروں کے اندر برائیوں سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہوگی اور نیکیوں سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں ہوگی۔ کتاب والے خود کتاب کو چھوڑ دیں گے اور حافظ قرآن بھی قرآن کو خود بھلا دیں گے۔ قرآن اور اہل قرآن دونوں کو شہر بدر کر دیا جائے گا، اور وہ دونوں ایک راستے پر ایسے چلیں گے کہ کوئی پناہ دینے والا پناہ بھی نہیں دے گا۔ قرآن اور اس کے اہل ان لوگوں کے درمیان ہو کر بھی ان کے درمیان نہیں رہیں گے، انہی کے ساتھ رہیں گے مگر تنہا ہوں گے، اس لیے کہ گمراہی ہدایت کے ساتھ نہیں چل سکتی چاہے دونوں ایک ہی جگہ پر رہیں۔ ان لوگوں نے اتحاد پر تفرقہ پیدا کر رکھا ہے اور تفرقے پر اتحاد کر لیا ہے۔ جیسے یہ قرآن کے امام ہیں اور قرآن ان کا امام نہیں ہے، اب ان کے پاس بس قرآن کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اب لوگ صرف اس کی تحریر اور اس کی عبارت کو پہچانتے ہیں اور بس۔ اس سے پہلے بھی یہ بھلے انسانوں کو بے حد اذیت دے چکے ہیں اور اس کی سچائی کو جھوٹ کا نام دے دیتے ہیں، اور ان کو نیکیوں پر وہ سزا دیتے ہیں جو برائیوں پر دی جاتی ہے۔ تم سے پہلے والے لوگ اس لیے تباہ ہو گئے کہ ان کی امیدیں بہت لمبی تھیں اور موت ان کی نگاہوں سے چھپی ہوئی تھی۔ پھر ایک دن موت نازل ہو گئی، جس کے بعد اگر کوئی معذرت کرے تو اسے معذرت واپس کر دی جاتی ہے اور توبہ کی مہلت اٹھا لی جاتی ہے، اور مصیبت، عذاب اور درد باقی رہ جاتا ہے۔ اے لوگو، جو پروردگار سے سچ میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے توفیق بھی مل جاتی ہے، اور جو اس کے حکم کو واقعی اپنانا چاہتا ہے تو اسے سیدھے راستے کی ہدایت بھی مل جاتی ہے، اس لیے کہ پروردگار کا ہمسایہ ہمیشہ امن و سکون سے رہتا ہے، جبکہ اس کا دشمن ہمیشہ خوف زدہ۔ یاد رکھو، جس نے خدا کی عظمت کو پہچان لیا اسے تکبر زیب نہیں دیتا، کہ ایسے لوگوں کی رفعت و بلندی صرف انکساری اور خاکساری میں ہی ہے، اور جو اللہ کی قدرت کو پہچان لیتا ہے اس کی سلامتی صرف اس بات میں ہے کہ وہ اس کے سامنے سر تسلیم جھکا دے۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ حق سے ایسے نہ بھاگا کرو جیسے کوئی صحت مند کسی وبا زدہ سے بھاگتا ہے یا کوئی تندرست کسی بیمار سے جان چھڑاتا ہے۔ یاد رکھو، تم ہدایت کو اس وقت تک نہیں پہچان سکتے جب تک اسے چھوڑنے والوں کو نہ پہچان لو، اور کتاب خدا کے عہد و پیمان کو اس وقت تک اختیار نہیں کر سکتے جب تک اسے توڑنے والوں کی معرفت نہ حاصل کر لو، اور قرآن سے تمسک اسی وقت ممکن ہے جب تک اسے نظر انداز کرنے والوں کو پہچان نہ لو۔ حق کو صرف اس کے اہل کے پاس تلاش کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو علم کی زندگی ہیں اور جہالت کی موت۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کا حکم ان کے علم کی خبر دیتا ہے، اور ان کی خاموشی سے ان کا کلام چھلکتا ہے، اور ان کے ظاہر سے ان کا باطن چھلکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی مخالفت نہیں کرتے
اور نہ اس کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ دین ان کے درمیان بہترین سچا گواہ اور وہ خاموش چیز ہے جو گفتگو کرتی ہے۔